بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر فؤاد حیدر، شرک کے باب کے ساتھ مقصود دنیا والآخرہ، تصنیف لطیف، خواجہ خواجگان، قدوۃ الصالحین، سلطان العارفین، شیخ الاسلام حضرت خواجہ مولانا و سیدنا محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی المعروف محبوب سائیں دام ذلہم و برکاتہم کی کتاب مقصود دنیا والآخرہ سے شرک کے باب سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ گزشتہ سے پیوستہ بات کریں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی صحبت میں ہرگز نہ بیٹھو جن کی ہم نشینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم سے محروم کر دیتی ہے۔ جو لوگ ادب اور تعظیم اہل اللہ انبیاء علیہ السلام کے ادب کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، وہ مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور اولیاء کا ادب نہیں جانتے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ وہ زہر قاتل ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے، جن کی اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایسے یہ زہر قاتل رکھتے ہیں یہ بندے، ان کی صحبت، یہ بندہ ایمان سے محروم ہو جائے، پتہ بھی نہ لگے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ اپنی اصوات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نچلی کم آواز میں، پست آواز میں بات کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان سے بات کرتے ہوئے چلایا نہ کرو۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بعض اوقات تم چلا کے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو جب قرآن و حدیث سے ثبوت دیا جاتا ہے تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور ادب کرنا تو درست سمجھتے ہیں، لیکن ان کے بعد ایسے ادب کا کیا جواز بنتا ہے کہ جو نبی نہ ہو، یعنی غیر نبی ہو، اور اس کے ہاتھوں کی چوما چاٹی کی جائے۔ یہ بات کا اکثر سننے میں ملتی ہے کہ چلو نبی کریم علیہ السلام تک تو بات صحیح تھی، یہ بات کے ادوار میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کے ہاتھوں کو کیوں چوما جائے؟ تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں آپ حیات الصحابہ میں یہ حدیث پاک دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حیات صحابہ کی زندگی پر لکھی ہوئی ایک بہت مؤثر اور محققانہ کتاب ہے، جو فی زمانہ قریب کے ایک عالم دین نے جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیمار پرسی کے لیے حاضر ہونے کی اجازت چاہی، اس میں یہ روایت بیان ہے۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ کو حکم فرمایا کہ میں بیماری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکا، بیمار ہونے کی وجہ سے غسل نہیں کر سکا، ہو سکتا ہے کہ پسینے کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے بو آتی ہو۔ آپ دیکھیں صفائی ستھرائی کا عالم دیکھیں، اور آج ہم کس طرح میلے پھرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا، اکابر سلف و صالحین کا کیا طریقہ رہا۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میرے ہاتھوں سے بو آتی ہو، مجھے پتہ ہے کہ دونوں حضرات یعنی سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما اجمعین مجھ سے مصافحہ کر کے میرے ہاتھوں کا بوسہ لیں گے، ہیں جی، ہاتھوں کو چومیں گے، جو کہتے ہیں نا کہ غیر نبی کا ہاتھ کیسے چوما جائے، اس لیے تم میرے ہاتھوں کو دھو کر خوشبو لگا دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک روایت ہے، یہ دوسری روایت عبداللہ ابن عباس کی بیان کی کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ فتح کر دیا، اگر اللہ نے آپ کے لیے مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا تو میں بیت اللہ شریف میں جا کر اس کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی ماں کی قدم کو بوسہ دے دو۔ کس کو بوسہ دے دو؟ ماں کی قدم کو بوسہ دے دو، وہ تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ عمدۃ القاری میں مولا علی قاری علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا، یہ روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں عظمت و فضیلت عطا فرمائے، ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی ان کی تعظیم کریں۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کی بات محدثین کے ہاں بڑی قابل قبول ہے۔
اور انہوں نے مشکات شریف اور بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اور بہت سی کتب کی شروح لکھی ہیں، اور موضوعات پر کتاب جو ہے جمع کی ہے، جو موضوعات مولا علی قاری کے نام سے مشہور ہے۔ تو آپ کے نزدیک یہ روایت آپ نے بیان کی، تو اس کو آپ صحیح روایت سمجھتے ہیں اور اپنی تحقیق سے بیان کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کے ہاتھ چومے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل علم علماء اکرام کے ہاتھ چومے جائیں۔ میرے پاس اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک علامہ کہلانے والے مولوی صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا حضرت باقی تو آپ نے جو بات کی علم توحید کے مطابق کی، بیان انہوں نے سنا تھا، لیکن جو آپ نے اس میں یہ بات کہی کہ علماء کے ہاتھ، جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور علماء کے پاس آتے ہیں، پیران صاحبان اصحاب تصوف کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، تو یہ جو ہاتھ چومنے کا آپ کے یہاں رواج ہے یہ بہت برا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں کہا میں آپ کو کیا کہوں گا، آپ بتلائیے، آپ عالم دین ہیں، آپ بہتر بتلا سکتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا، اس کو میں شرک سمجھتا ہوں، بدعت سمجھتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ عالم دین ہیں، آپ نے یہ بات کہی تو بہتر سمجھا ہوگا۔ بات کو میں کسی دوسری طرف لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان سے سوال کیا، میں کہا مولوی صاحب آپ کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا بچے ہیں۔ میں کہا سب سے چھوٹا بیٹا کتنے برس کا یا ماہ کا ہے؟ اس نے کہا 6 ماہ لگ بھگ کا ہے۔ میں کہا آپ کو تو بہت پیارا ہوگا، کہاں بہت پیارا ہے۔ میں نے کہا اس کو چومتے بھی ہوں گے؟ کہتے ہیں چومتا بھی ہوں۔ میں کہا اس کے پیروں کے تلوے بھی چوم لیا کرتے ہوں گے؟ کہا پیروں کے تلوے بھی چوم لیتا ہوں۔ بڑے جو ہے ورفتگی سے انہوں نے کہا، جس سے ان کی اپنے اولاد سے محبت معلوم ہو رہی تھی۔ میں کہا مولوی صاحب آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہاتھ چومنا اگر شرک ہے بزرگوں کے، تو بچے کے ہاتھ چومنا، پیر چومنا، یہ کیوں شرک نہیں؟ یہ بھی تو شرک ہوا نا، آپ کیوں ایسا عمل کرتے ہیں جو شرک ہے، بدعت ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تو میں محبت سے چومتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کون سا مسلمان ایسا ہے جو کہ نفرت اور بغض کی وجہ سے علماء کے ہاتھ چومتا ہے؟ جو بھی بزرگوں کے، اولیاء کے، اللہ کے ہاتھ چومتا ہے تو محبت سے ہی چومتا ہے نا۔ الحمدللہ ان کی بات ان کی سمجھ میں آئی۔